نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرات، درس فقہ میں ان خواتین اور ان مسائل کا ذکر تھا کہ جن کے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتے، اور اس کے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے 9 سبب ہیں، 9 ایسے ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بعض وہ ہیں کہ جو پرماننٹ ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی عبدالآباد تک یہ رشتے حرام ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو عارضی ہیں، یہ کبھی حرمت آ جاتی ہے اور کبھی یہ حرمت اٹھ جاتی ہے۔ تو جو نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں میں نے وہ عرض کیے، اور انہی میں سے جو چند ایک چیزیں رہ گئی وہ آج عرض کر کے آگے پھر چلتے ہیں۔ یعنی جس طرح اپنی پھوپھی یا اپنی خالہ کے ساتھ نکاح حرام ہے اور یہ ابدی حرام ہے، اسی طرح باپ کی پھوپھی اور باپ کی جو خالائیں ہیں، یہ اوپر جتنے بھی چلے جائیں باپ کی طرف سے، اسی طرح ماں کی پھوپھیاں اور ماں کی خالائیں، جہاں تک بھی اوپر نانی پڑنانی جہاں تک چلے جائیں، یہ سب رشتے ابدی حرام ہوتے ہیں۔ صرف اپنی پھوپھیاں یا اپنے خالائیں حرام نہیں ہوتی، بلکہ ماں باپ دونوں کی پھوپھیاں اور خالائیں وہ بھی ابدی حرام ہوتی ہیں۔ اسی طرح بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور بھتیجی اور بھانجی کے ساتھ بھی نکاح، لیکن یہ صرف بھانجی اور بھتیجی تک میں نہیں محدود، یہ ان کے نیچے تک جہاں تک بھی ان کو اولاد جائے گی، یعنی بہن کی بیٹی بھانجی ہوئی اور بھائی کی بیٹی بھتیجی ہوئی تو ان کے آگے جہاں تک نیچے چلی جائیں گی، یہ سب کے سب نکاح ابدی حرام ہوتے ہیں۔ آج ہے دوسری چیز، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک کافر عورتوں سے نہ کسی مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے، نہ کسی عورت، یہ تو بنیادی ایک چیز ہے، یہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد سے ہی ہو سکتا ہے، مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد ہی سے ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت کے علاوہ کافروں کی خاص قسم ہے اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور وہ ہے عیسائی اور یہودی، یعنی عورت ہو یہودی، عورت ہو عیسائی اور مرد ہو مسلمان، تو یہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے مکروہ ہے، بلا وجہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اسلام کے نظر میں یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ بہت مکروہ ہے، منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی کر لے، اور عیسائی عورت اپنا مذہب برقرار رکھنا چاہتی ہے اور یہودی عورت اپنا مذہب برقرار رکھنا چاہتی ہے اور مسلمان ہے، تو یہ نکاح ہوگا جائز، ویلڈ ہے، اس کی جو اولاد ہے وہ جائز اولاد ہوگی، وہ ناجائز اولاد نہیں ہوگی، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اب وہاں ہی میں یہ پہلی بار کر چکا ہوں کہ جو لوگ جب مسلمان کا نکاح مسلمان عورت کا نکاح مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ ایکچول مسلمان نہیں ہیں، وہ مرتد ہیں، اور تمام مسلمانوں کو علماء بتاتے رہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کسی مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے جو اس عقیدے کی عورتیں ہوں گی، نہ کسی عورت کا نکاح ان ایسے مردوں کے ساتھ جائز ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں، کیونکہ وہ مرتد ہیں، اور مرتد کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا نکاح
آپس میں بھی ان کی جائز نہیں ہے۔ ایک مرتد کا نکاح دوسرے مرتد سے بھی جائز، حالانکہ کافر کا نکاح کافر کا ہو جاتا ہے۔ اب ہے مشرک یعنی کافر، عیسائی اور یہودیوں کو چھوڑ کر باقی کفار کی جتنے بھی قسمیں ہیں، جتنے بھی ہیں، بودھسٹ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہ اور بہت سے یہ ایتھیسٹ وغیرہ قسم کے لوگ ہیں، کئی قسم کے کفار ہیں، تو کسی بھی کافر کے ساتھ عیسائی اور یہودیوں کو چھوڑ کر مسلمان مرد یعنی عورت وہ ہو اور مرد مسلمان ہو تو ان کا جائز نہیں ہے۔ تمام باقی عیسائی یہودیوں کے علاوہ تمام قسم کی عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ پال ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلمان عورت کا نکاح تو کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، اس کا نکاح یہود و عیسائی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان عورت مسلمان ہو، اس کا نکاح صرف مسلمان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بالکل۔ یہ ایک اسلام کا قانون ہے کہ جہاں مرد اور عورت کا فرق ہے، مسلمان مرد اور عورت ہو عیسائی یہودی یہ نکاح جائز ہے، لیکن عورت ہو مسلمان اور مرد صرف مسلمان، کوئی دوسرا جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ والا آمَۃٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّن مُشْرِکَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْکُم، مسلمان ہو، مومن ہو، لونڈی ہو، باندی ہو، یہ بہتر ہے اس خوبصورت مشرکہ عورت سے، اگرچہ کتنی ہی خوبصورت ہو، اگرچہ کیسی ہی وہ انسان کو پسند ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اسی طرح مشرک مرد کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مرد ہو غلام لیکن ہو مومن، اور اس کے ساتھ کوئی مومن عورت نکاح کر لے، یہ تو جائز ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کیسا ہی اس میں کوالٹی کیوں نہ ہو، کہ جب تک وہ کافر ہے تو کسی بھی حالت میں اس کا نکاح مسلمان عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وجہ فرمایا اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ یہ لوگ، اور جو نکاح کا میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نکاح ابدی رشتہ ہوتا ہے۔ جو خاتون یہاں کسی کی بیوی ہے یا جو شوہر کسی کا ہے تو اللہ نے دونوں کی بخشش کی، دونوں جنت میں بھی ایسے اکٹھے رہیں گے۔ اس لیے جب یہ رشتہ دائمی ہے، ابدی رشتہ ہے، تو دنیا میں بھائی امن سکون کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں نفرتیں اور انسان پسند نہ کرے جنت میں ایسی معیت اور ایسی سنگت کو۔ عورت کو چاہیے اتنے خوبصورت طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ رہے کہ وہ یہ پسند کرے کہ جنت میں بھی یہی میری ساتھی ہے، اور مرد کو بھی چاہیے کہ اپنے خاتون کے ساتھ اتنے خوبصورت طریقے سے رہے کہ وہ پسند کرے کہ ہماری یہ سنگت برقرار رہے۔ خوبصورت طریقے سے رہنا چاہیے، کیوں کہ یہ دائمی رشتے ہیں، یہ ٹیمپرری یہ نہیں ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ مرنے کے بعد بھی برقرار رہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ جو کفر ہے یہ تو دائمی جہنمی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں بھی آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو بھائی یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، چند روزہ زندگی ہے، خاص کر کے یہ شادی والا مسئلہ تو زیادہ سے زیادہ اس کی لائف 30-40 سال ہوتی ہے۔ کیوں 15-20 سال کی عمر میں تو نکاح ہوتا ہے، اور 55 کی عمر میں تو عورت میں یہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور مرد زیادہ سے زیادہ اور 60-62 چلے گا، اس میں بھی یہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، تو باقی کیا بچا پیچھے؟ 30-40 سال میکسیمم کا مسئلہ ہے۔ تو 30-40 سال کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ و برباد انسان کرے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بھائی جہنم بھی دائمی ہے، جنت بھی دائمی ہے، میں نے کئی بار پہلے عرض کر چکا ہوں، وہاں پر کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے،
ملین بھی نہیں ہے، بلین بھی نہیں ہے، ٹریلین بھی نہیں ہے، جو بھی آپ انسان لفظ کو عدد بول سکتا ہے نا، وہاں پر وہ اس سے بھی لمبی زندگیاں ہیں، وہ ہمیشہ کی جگہ ہے، ہمیشہ کی مقام کو انسان اس دنیاوی مقاصد کے لیے تباہ و برباد کر دے، اس سے بھی کوئی بڑا نقصان کا سودا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، کیونکہ کفر یہ دائمی جہنم کا سبب ہے، اس لیے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ رب العزت تو تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ ایمان تو انسان کو لے جاتا ہے جنت میں، اور اگر چھوٹی موٹی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت بخشش سے بخش دیتا ہے۔ تو جو کہ ایمان ہے دخول جنت کا سبب، اور کفر ہے دخول جہنم کا سبب، اس لیے مسلمان کا نکاح کافر مشرک کے ساتھ نہیں ہو سکتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں جانبوں سے بالکل نہیں ہو سکتا۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں، اپنے احکام لوگوں کے لیے کلیئرلی بیان فرماتا ہے، اس میں کوئی بہام نہیں ہوتا، ایسی باتیں نہیں جو سمجھ میں نہ آئے، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ کافروں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، مومن کا نکاح مومن ہی سے ہوگا۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو باقی مسائل تو میں عرض کر چکا ہوں۔ آج سے ہے حرمت مصاحرت، دو بیان ہو چکے ہیں، نسب کے وجہ سے جو رشتے حرام ہیں یا دین کی وجہ سے جو نکاح حرام ہوتا ہے آج، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو آج سے میں شروع کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ بے احتیاطی اس میں ہے۔ حالانکہ کئی مرتبہ وہ خواتین خود بندے پر حرام ہو جاتی ہیں یا اس کی اولاد پر حرام ہو جاتی ہے، یا اس پر حرام ہو جاتی ہے یا اس کی اولاد پر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو مسئلہ نا، مسئلہ مصاحرت، اس کو سننا بھی بڑا ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ حرمت مصاحرت کا مطلب کیا ہے؟ جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا تو نکاح کے ہوتے ہی اس عورت کی ماں، دادی، پھوپھیاں، خالائیں، یہ سب حرام ہو جاتی ہیں، نکاح ہوتے ہی ہو جائے گی، جیسے ہی نکاح کا ایجاب و قبول ہوا حرام۔ اس کی بیٹی، اس کی اولاد خلوت صحیحہ کے بعد وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ مسئلہ سنیں مصاحرت کا۔ خلوت صحیحہ کس کو کہتے ہیں؟ نکاح ہو اسلام دین کے مطابق ہو، اس کے بعد کوئی تنہائی مرد عورت کو مل جائے اور کوئی موانع نہ ہو۔ موانع تین چیزیں ہیں، یا شرعی ممانعت ہوتی ہے، شریعت کہتی ہے بھائی نہیں، یا طبعی ہوتی ہے، اور یا طبی ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں جب نہیں نہ ہوں گی، مرد عورت کو الگ جگہ مل گئی تو بس اس کے بعد باقی میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوں یا نہ ہوں، اس کی بیٹیاں بھی حرام ہو جائیں۔ اب شرع کیا ہے؟ شرع ایک ہے رمضان کا مہینہ، دن کا وقت، روزے کی حالت۔ روزے عورت نے رکھا ہوا ہے رمضان کا روزہ، ٹائم ہے دن کا، تو اب اس کا روزہ کی حالت میں ہونا یہ شرعی طور پر مانع ہے کہ اس دوران میں مرد عورت اگر انہیں تنہائی مل بھی جائے گی مگر شریعت نے ممانعت کی ہوئی ہے۔
یہ شرعی معنی ہے، اس کو خلوت کو خلوت، اس تنہائی کو تنہائی نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ شریعت نے منع کیا ہوا ہے روزے کی حالت میں عمل زوجیت، لہذا یہ تنہائی شمار نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ، دن کا وقت، طلوع صبح صادق فجر سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان میں اگر مرد عورت کہیں کسی نے الگ مکان مل گیا، الگ جگہ لب بھی گئی، مل بھی گئی، تو پھر بھی یہ تنہائی نہیں شمار ہوگی۔ یا فرض نماز پڑھ رہی ہو عورت، مرد تو کمرے میں گیا ہے لیکن عورت نماز پڑھ رہی ہو، نماز فرض ہے، کیونکہ فرض نماز کے دوران اتنے اس کو وقت ملا وہ تو نماز پڑھ رہی تھی، تو یہ تنہائی شمار نہیں، کیونکہ نماز کے دوران یہ سارے اعمال حرام ہوتے ہیں۔ یا وہ حالت حیض میں تھی، منتھلی پیریڈ میں تھی، تو چونکہ اس میں حرام ہے اور یہ شریعت نے حرام کیا ہوا ہے، یہ شریعت نے حرام کیا، تنہائی تو ملی ہے پر اس کی حالت ہی نہیں تھی، اور وہ حالت شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی ہوئی، تو یہ ہے موانع شرعی۔ اگر تنہائی مل گئی، الگ کمرہ انہیں مل گیا، الگ جگہ مل گئی، لیکن شرعی موانع تھے، تو اب ایسی صورت میں اس کی بیٹی حرام نہیں ہوگی۔ دوسرا ہے طبعی، طبعی کے مراد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی تیسرا آدمی موجود ہے، اگرچہ سویا ہوا ہو، بچے کو چھوڑ کر، جو بالکل چھوٹا بچہ ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بڑا آدمی وہاں موجود ہو تو اس وقت اس کو تنہائی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ انسان طبعاً، انسان کی نیچر میں یہ ہے، ایون کافر بھی ہے نا، وہ بھی یہ عمل تنہائی میں کرتا ہے، الگ تھلگ کرتا ہے، اسے کوئی بنا دیکھے۔ جانوروں میں انسانوں میں یہ فرق ہے، تو اگر وہاں پر کوئی تیسرا آدمی موجود ہوا، الگ جگہ، الگ مل بھی گئی جگہ، تو پھر بھی اس کی بیٹی حرام نہیں ہوگی، کیونکہ طبعی معنی موجود تھا۔ اور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، چاہے سویا ہوا کیوں نہ انسان ہو، پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ جاگنے کا چانس تو موجود ہے، تو اس لیے یہ وہاں پر اس کو تنہائی نہیں کہا جائے گا۔ اور تیسری ہے طبی، کوئی ایسی میڈیکل پرابلم ہے، شدید قسم کی بیماری ہے، بیمار کسی وقت بیماری ہو جاتی ہے، بیماری انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بیماری ہے کہ جس میں یہ عمل ممکن نہیں رہا، تو یہ تین چیزیں نہ ہوں۔ اگر مرد عورت نکاح کے بعد کہیں بھی الگ تھلگ چلے جائیں تو اس کے ساتھ ہی اس خاتون کی اگر پچھلے شوہر سے کوئی بیٹی وغیرہ ہوگی تو وہ بھی دائمی حرام ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہوگی، یہ حرمت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی والدہ اور اوپر والے جتنے رشتے ہیں اور نیچے والے جتنے رشتے ہیں، یہ سارے حرام ہو جاتے ہیں، اور چاہے وہ اس کی اپنی بیٹی یعنی اس شوہر سے نہ بھی ہو، جو گزشتہ شوہر سے ہو، تو وہ ساری کی ساری اولاد جو اس عورت کے شکم سے ہوگی وہ سب اس پر حرام ہو جائے گی۔ اور ابھی میں انشاءاللہ اس کے بعد دودھ کا مسئلہ کہ دودھ سے بھی چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ اب ایک صورت ہے جائز نہیں ہے، یعنی کوئی انسان انوالو ہو گیا ہے زنا کاری میں، اللہ معاف فرمائے، سب کو محفوظ رکھے، کام تو یہ حرام ہے، لیکن حرام کام کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ میں نے صرف گناہ کیا تو کچھ بھی نہیں ہوا، بھائی جیسے ہی وہ انسان زنا کرے گا تو اس سے اس عورت کی ماں اور اوپر والے ساری عورتیں حرام ہو جاتی ہیں، اور اس عورت کی سب اولاد بھی اس دانی پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ بلکہ زنا نہیں بھی کیا، اس لیے میں کہتا ہوں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ان معاملات میں۔
ہاں یہ جو مکس گیدرنگ ہے نا اور بالکل بے پردگی، ہزار، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زنا عام ہوگا۔ وہ زنا ایسے نہیں کہ لوگ سڑکوں پر یہ عمل کریں گے، وہ ایسے ہی ہوگا۔ بہت سی عورتیں حرام ہو چکی ہوں گی اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں حرام کام کر رہا ہوں۔ ابھی جو میں نے دو عرض کی ہے، تیسری بات سنیں، کسی ایسی عورت یا مرد ایک دوسرے کے جسم کے کسی بھی حصے کو ہاتھ لگائے کہ ہاتھ ڈائریکٹ اس کے سکن پر لگے اور دونوں میں سے کسی ایک میں شہوت پیدا ہو جائے، دونوں میں ہو جائے یا ایک میں، یہ آج کل شیک ہینڈ کرتے ہیں، یہ سر کے اوپر دلاسا دیتے ہیں، تو میرے بھائی اگر کسی ایک، دونوں میں سے کسی ایک میں شہوت پیدا ہو گئی تو یہ عورت کی ماں اور بیٹیاں سب حرام ہو جاتی ہیں، ہاتھ لگانے سے بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کو حرمت مظاہرت کہتے ہیں۔ مثلا کہ ایک شیک ہینڈ کیا، وہ ظاہر بات ہے صنف مخالف میں انسان کے جذبات ابھرتے ہیں، اگر اس سے جسم میں ایک اشتہا پیدا ہو جاتا ہے، شہوت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ دونوں میں ہو، کسی ایک میں بھی ہو جائے، وہ اس کی ماں حرام ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اور جو اولاد تو بعض صورتوں میں ہوتی ہے لیکن ماں ڈیفینیٹلی اس کے حرام ہو جاتی ہے۔ باریک دوپٹہ ہو، باریک، اور اس کے عورت کے سر پر انسان ہاتھ پھیرے اور انسان میں شہوت آ گئی یا چاہے عورت میں آ گئی تب بھی حرام ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا، کبھی کبھی دیکھنے سے بھی حرمت ہو جاتی ہے، ایسے بھی مسائل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بوس و کنار سے، مثلا یہ یہاں کا بوسہ لیا، شہوت ہے یا نہیں ہے، یہ شہوت کے بغیر بھی حرام ہو جاتی ہے۔ کسی مرد عورت جوان ہوں یا جوان نہ بھی ہو، بوڑھے بھی ہو، اور صرف خیال دماغ آ جائے، جوانوں میں تو شہوت پیدا ہوگی نا، تو بوڑھے میں شہوت تو نہیں ہوتی، اس میں صرف دل میں خیال بھی آ گیا نا، پھر بھی حرام ہو۔ تو اس لیے یہ مکس گیدرنگ اور اس قسم کی جو آج ہمارے لوگوں نے شادی بیاہوں میں شروع کی ہوئی ہے نا، کئی اس کی ایسی صورتیں بھی ہیں، دیکھنے سے بھی حرام ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو چھونا ہے نا، بعض ایسے کیس بھی ہیں شریعت میں کہ صرف دیکھنے سے بھی عورتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس مسئلے میں سارے مسائل فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حرمت مساہرت کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اسی کی تفاصیل آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، پھر فقہاء نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ اتنی آزادی جو ہم نے رکھی ہوئی ہے نا، خاص کر کے شادی بیاہوں کے موقع پر بڑکیلے لباس پہن کر اور سب کچھ، تو ان مسائل کو پہلے پڑھیں۔ اگر اب میں نے ابھی عرض کیا، بوسہ تو دور کے، کسی بھی عورت کا بوسہ لے لیں، تو جب ہاتھ لگانے سے حرمت ہو جاتی ہے تو بوسہ لگے، یہاں سے جو لبوں کا بوسہ، منہ کا بوسہ ہے، یہ تو بغیر شہوت کے بھی حرام کر دیتا ہے۔ باقی جسم کا بوسہ شہوت کے ساتھ ہوگا تو وہ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں، اس کی ماں اور اس کی باقی جو معاملات ہیں، پھوپھیاں وغیرہ کے جو رشتے ہیں، یہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ سارے مسائل اگر کسی نے بہار شریف باقی جتنی کتابیں ہیں نا، ان میں لکھے ہوئے ساری چیز، پوری ساری صورتیں لکھی ہوئی، کن کن صورتوں میں، بعض ایسی صورتیں بھی ہیں دیکھنے سے بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی احتیاط کریں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہ حرمت مساہرت والا جو مسئلہ ہے نا، یہ آج اس پر لوگوں کو پر جی نظر نہیں، شرم نظر، اور نظر میں نہیں ہے میرے بھائی، تجھے پتا ہے نظر تجھے، اچھا تو نیک ہوگا،
جس کے ساتھ تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس کے دل میں کیا آ رہا ہے؟ بھائی تیرے دل میں تو شاید اطمینان ہو، جو مخالف سمت ہے تجھے پتہ اس کے دل میں کیا خیالات ہیں۔ ایک کی خیال کے جب چینج ہوگا اس کے دل کی کیفیت تو دوسرا اس پر حرام ہو جائے گا۔ مثلا اسی طرح ایک مرد لیتا ہے بوسہ کسی خاتون کا یا کوئی اس کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے، مرد تو مطمئن ہے، عورت کے دل میں خیال آ گیا، اب اس کا نکاح اس کے باپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ یہ خاتون اس کے باپ کے لیے، اس لڑکے کے باپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ بار 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 علماء کہتے ہیں یہ مکس گیدرنگ سے بچو، اور یہ بالکل اتنے مادر پدر آزاد، یہ مغربی تہذیب کے اتنے دل دادے نہ ہو جاؤ۔ یاد رکھیں، میں اب ایک آخری بات، کبھی کبھی اپنی عورت حرام ہو جاتی ہے، خود انسان کی بیوی نکاح سے نہیں نکلے گی لیکن اس کے ساتھ عمل زوجیت فار ایور کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ ایسی بھی صورتیں ہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کئی ایسی صورتیں ہیں کہ خود انسان کی اپنی بیوی اپنے آپ پر حرام ہو جاتی ہے، رہے گی وہ آپ کی بیوی لیکن آپ اسے عمل زوجیت نہیں کر سکتے قیامت تک، عبدالآباد تک وہ حرام ہو جاتی ہے۔ ایسی بھی شکلیں ہیں، خود اپنی بیوی، آپ کی بیوی، اسی طرح وہ جو میں موانع شرعی بیان کیا تو انہی میں سے کہ احرام کی حالت، عورت جب احرام کی حالت میں ہوگی تو اس وقت کی تنہائی قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ خود انسان کی اپنی بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور بعض ایسی صورتیں ہیں کہ اپنے بیٹے پر، یعنی بیٹے پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے باپ کے عمل کی وجہ سے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، انسان کو محتاط رہنا چاہیے، اور یہ مسائل کم از کم اگر زیادہ نہ بھی صحیح تو جو مساحرت والے مسائل ہیں یہ ضرور سیکھنے چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سی چیزیں جو شریعت میں حرام ہو جاتی ہیں ہم اس کو بالکل نارمل لیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز حرام ہو چکی ہوتی ہے۔ ان مسائل کو سیکھیں، اور نہیں سیکھنا تو پھر یہ تو آسان کام ہے نا، گیدرنگ میں نہ جائیں اور کسی عورت کی طرف اس طرح نظریں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھو، اور کسی کی عورت کے جسم کو ہاتھ نہ لگے، اور نہ کوئی عورت کسی مرد کے جسم کو ہاتھ لگے۔ یہ تو کر سکتے ہیں اگر مسائل نہیں سیکھنے تو اتنا تو آسان ہے نا، بچیں ان چیزوں سے، بچیں، کیونکہ ان سے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے معاملات ہیں جو حرام، اور یہ حرام ابدی ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں ٹیمپریری ہوتے ہیں۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو آج نہیں تو کل، بہت سے ایسی چیزیں جو حرام ابدی نہیں ہوتے، عارضی ہوتے ہیں، پر یہ جو میں نے بھی کہا یہ حرام فار ایور کے لیے رشتے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔